ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بینک میں ڈاکو گھس آئے. چلا کر وہ کہنے لگے کہ سارے نیچے لیٹ جاؤ، پیسے تو حکومت کے ہیں، جان تمہاری اپنی ہے، اور سب پھر نیچے لیٹ گئے. ڈکیتی کے بعد جب ڈاکو واپس لوٹے تو ایک کم عمر لیکن انتہائی پڑھے لکھے ڈاکو نے بڑے ڈاکو سے، جو کہ صرف چند جماعتیں پاس تھا نا، پوچھا کہ بھئی کتنا مال ہاتھ آیا ہے. بڑے ڈاکو نے کہا کہ تم بڑے ہی بے وقوف ہو، اتنی زیادہ رقم ہے بھئی ہم کیسے گن سکتے ہیں؟ ٹی وی کی خبروں سے ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنی رقم ہے. ڈاکوؤں کے جانے کے بعد پھر بینک مینیجر نے بینک سپروائزر کو کہا کہ پولیس کو جلدی جلدی فون کرو. سپروائزر بولا سر انتظار کریں، پہلے اپنے لیے 10 کروڑ روپے تو نکال لیں، اور پھر جو ہم نے وہ پچھلا 70 کروڑ روپے کا غبن مارا ہے اس کو بھی تو ڈکیتی کی رقم میں ڈال لیں. تو اگلے دن میڈیا پر خبر چلی کہ بینک میں 80 کروڑ روپے کی ڈکیتی ہوئی ہے. اصل ڈاکوؤں نے رقم وہ گننی شروع کر دی، اور بار بار گنی انہوں نے، لیکن وہ صرف جو ڈاکوؤں کے پاس تھی وہ تو 20 کروڑ نکلی. ڈاکو تو اپنا سر پیٹنے لگے کہ ہم نے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور ہمارے ہاتھ صرف یہ 20 کروڑ، اور بینک مینیجر صرف انگلی کے اشارے سے 80 کروڑ لے اڑا. تو خیر یہ تو ایک لطیفہ ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ پاکستان کے لیے ایک ڈراؤنی حقیقت بن چکا ہے. اب پاکستان ایک بڑا سا بینک ہے جسے ہر چند سال بعد لوٹنے کے لیے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، اور جب تک یہ لوٹتے رہتے ہیں نا، وہ دوسرے سارے کھڑے تماشا دیکھتے رہتے ہیں. جب ایک گروہ اپنا وقت پورا کر کے رخصت ہوتا ہے تو پھر فوراً ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے. بیوروکریسی، ٹیکنوکریسی، خوشامد کریسی اور نہ جانے کون کون سی کریسی کے نام پہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. موقع مناسب لگے تو اپنی لوٹ مار بھی اسی حساب میں شامل کر لی جاتی ہے، اور جانے والے حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا نہیں لوٹا، پھر یہ اضافی دولت کہاں سے آ گئی. اور آنے والے وہ صبر سے انتظار کرتے ہیں کہ کچھ وقت گزرنے دو، شور تھمنے دو، پھر ہماری باری آ جائے گی. بہرحال میرے خیال سے ہم ایسی خبروں پہ صرف ہنس ہی سکتے ہیں، چونکہ میری نظر میں تو سیاستدانوں کے ایسے دعووں کے لیے 2 اصول ہیں. رول نمبر 1 یہ ہے کہ نیور ٹرسٹ ریفارم پرومسز، اور رول نمبر 2 یہ ہے کہ ڈو ناٹ فرگیٹ رول نمبر 1.